رات میں ننگے سر کنگھی کرنے کا بھیانک انجام۔ دوستوں، یہ واقعہ ہے زمانہ قدیم کے بغداد شریف کا، جہاں ایک غریب اور سچے مرید اپنی ایک اکلوتی معصوم بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ مرید حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے، لیکن ایک رات ان کے ہنستے کھیلتے گھر پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آدھی رات کو ایک خوفناک سایہ کمرے میں داخل ہوا اور ان کی نوجوان بیٹی کو پلک جھپکتے ہی ہوا میں غائب کر لے گیا۔ باپ بے بس چیختا رہا، روتا رہا، پوری رات ڈھونڈا، لیکن بیٹی کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ دوستوں، جب چاروں طرف نراشا چھا گئی تو ان کے دل نے پکارا کہ اب تو صرف میرے مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ صبح کا سمے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی سبھا یعنی مجلس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نورانی چہرے اور پرسکون لباس میں تشریف فرما ہیں۔ مرید دوڑتا ہوا آتا ہے اور حضرت کے قدموں کے پاس روتے ہوئے گر پڑتا ہے۔ مرید روتے ہوئے کہتا ہے، یا حضور، اے میرے حضور، میری دنیا اجڑ گئی، میری اکلوتی معصوم بیٹی کو کوئی سرکش جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ پورے بغداد میں میری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے حضور، اللہ رب العزت کے واسطے میری مدد فرمائیے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور ہلکی سی آنکھیں بند کر کے کچھ سوچتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ گھبراؤ مت، اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو۔ آج رات تم بغداد کے باہر استتھ کرخ کے ویرانے میں جاؤ یعنی اکیلے میں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہاں کی ریتیلی زمین پر بیٹھ کر اپنے چاروں طرف ایک گول دائرہ یعنی حصار بنانا، اس دائرے کے اندر بیٹھ کر پورے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا۔ رات میں تمہارے پاس سے ڈراؤنی شکلوں والے جنات کے لشکر گزریں گے، لیکن تم ڈرنا مت، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور جب صبح کے قریب ان کا بادشاہ گزرے تو اس سے کہنا کہ عبد القادر نے بھیجا ہے۔ گھنے کالے بادلوں سے ڈھکا کرخ کا سنسان ریتیلا میدان، مرید ریت پر دائرہ کھینچتا ہے اور اس کے بیچوں بیچ بیٹھ کر بسم اللہ کا ورد شروع کرتا ہے۔ اچانک آسمان کالا ہو جاتا ہے، ہوائیں تیز ہو جاتی ہیں، ڈراؤنی شکلوں، بڑی بڑی لال آنکھوں اور بھیانک آکرتیوں والے جنات کا لشکر گزرنے لگتا ہے۔ رات کا سناٹا گہراتا ہے اور پھر شروع ہوا خوف کا وہ منظر جسے دیکھ کر کسی بھی عام انسان کا دل دہل جائے۔ ایک ایک کر کے جنات کی ڈراؤنی فوجیں اس ویرانے سے گزرنے لگیں۔ وہ اس شخص کو ڈرانے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن غوث پاک کا بنایا ہوا وہ حصار کوئی عام دائرہ نہیں تھا، وہ بسم اللہ اور اللہ کے ولی کی دعا کی ڈھال تھی۔ کوئی بھی جن اس دائرے کے اندر ایک قدم بھی نہ رکھ سکا۔ دوستوں، مرید اپنے مرشد کی ہدایت پر ڈٹا رہا اور لگاتار بسم اللہ کا جاپ ورد کرتا رہا۔ رات کا آخری پہر دوستوں، دور سے ایک بہت بڑی اور شاہی سواری آتی دکھتی ہے۔ ایک وشال سفید کالے ہاتھی پر جنات کا بادشاہ سوار ہے، جس کے ساتھ اس کا شاہی لشکر ہے۔ بادشاہ کا چہرہ رعب دار ہے۔ وہ دائرے کے پاس آ کر
اپنی سواری روکتا ہے۔ جنات کا بادشاہ بولا کہ اے انسان، اس خوفناک ویرانے میں، رات کے اس پہر میں تم اس دائرے کے اندر نڈر ہو کر کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں یہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مرید نے کہا عزت اور ہمت کے ساتھ کہ مجھے یہاں کسی عام انسان نے نہیں بلکہ زمانے کے شیخ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جیسے ہی عبد القادر جیلانی نام گونجتا ہے بادشاہ کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ وہ فوراً ہاتھی سے چھلانگ لگا کر نیچے اترتا ہے، اپنا تاج اتارتا ہے اور مرید کے سامنے زمین پر ادب سے سر جھکا دیتا ہے۔ دوستو پورا لشکر بھی ادب کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اپنا سر جھکا جاتا ہے۔ جنات کا بادشاہ کانپتی آواز میں کیا کہا؟ آپ حضور غوث اعظم کے بھیجے ہوئے ہیں؟ اے محترم، فرمائیے حضور نے کیا حکم دیا ہے؟ ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ مرید بولا آپ کی رعایا میں سے کسی جن نے میری نوجوان بیٹی کا اپہرن یعنی قید کر لیا ہے اور اسے اٹھا لے گیا ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ جنات کا بادشاہ دہاڑتے ہوئے بولا کہ کس کی اتنی مجال، کس کی گردن میں اتنا دم آ گیا جو اس نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کے گھر کی طرف گندی نظر اٹھائی؟ اس شرکس جن کو ابھی اور اسی وقت میرے سامنے پیش کیا جائے۔ کچھ ہی پلوں میں دوستوں دو شاہی سپاہی جن ایک درشٹ یعنی سرکس جن کو زنجیروں میں جکڑ کر لاتے ہیں۔ وہ لڑکی سہمی ہوئی لیکن پوری طرح سرکشت یعنی صحیح سلامت کھڑی ہے۔ دوستوں بادشاہ ترنت حکم دیتا ہے جنس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ جنس یعنی جنات جس نے لڑکی کو قید کیا تھا۔ لڑکی دوڑ کر اپنے پتا کے گلے لگ جاتی ہے۔ باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں۔ دوستوں مرید بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ اے جنات کے بادشاہ، میں حیران ہوں کہ آپ اتنے بڑے لشکر کے مالک ہیں پھر بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ کے دل میں اتنا ڈر اور ادب کیوں ہے؟ جنات کا بادشاہ ہاتھ جوڑ کر کہا اے شخص، تم نہیں جانتے جب اللہ رب العزت کے ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ کر کسی دشا میں نظر اٹھاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے دنیا کے تمام جنات اور سرکش طاقتیں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگتی ہیں۔ ان کی بارگاہ سے دشمنی مول لینا اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ جنات چلا جاتا ہے اور باپ اپنی بیٹی کو لے کر اچھے سے صحیح سلامت اپنے گھر پہنچتا ہے۔ دوستوں یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندوں سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے ایسی غیبی طاقتیں اور تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی برائی یا سرکش طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں اس واقعے کے کئی روایتوں اور کتابوں میں اس بات کا صاف ذکر ملتا ہے۔ علماء اور بزرگوں کے بیانات میں یہ بات آتی ہے کہ لڑکی کی غلطی یعنی وجہ کہ وہ لڑکی رات کے سمے اپنے گھر کی چھت پر ننگے سر اپنے بالوں میں کنگھی یعنی بال جھاڑ کر رہی تھی۔ جنات کا حاوی ہونا یعنی اسلامی ہدایت اور بزرگوں کے مطابق شام یا رات کے وقت ننگے سر بالوں میں کنگھی کرنا، خوشبو لگانا یا ویرانے میں جانا جنات اور سرکش طاقتوں کو اپنی طرف بلانا ہے۔ اسی وجہ سے وہ شرکس جن جو کہ بہت دور چین کے علاقے سے تھا اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا اور اسے اڑا کر لے گیا تھا۔ اس پہلو سے ملنے والا سبق دوستوں یہ ہے کہ
جہاں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت اور روب کو دکھاتا ہے، وہیں ہمیں یہ نصیحت بھی دیتا ہے۔ کون سی نصیحت؟ نمبر 1 کہ رات کے وقت احتیاط، یعنی خاص کر مہیلاؤں یعنی عورتوں اور بچوں کو شام کے بعد رات میں ننگے سر چھت یا بیابان جگہوں پر جانے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، سداچار اور سنت پر عمل، یعنی بالوں کو ڈھک کر رکھنا اور رات کے وقت بے وجہ کھلے آسمان کے نیچے کنگھی نہ کرنا اسلامی عادتوں اور حفاظت کا حصہ ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔